محمد حفیظ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو ادب سرمایہ۔ تو اردو ادب سرمایہ کے حوالے سے آج ہم اقبال شناسی کے حوالے سے لیکچر نمبر 1 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ چند اشعار ہیں جو کہ بال جبریل سے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے میں نے منتخب کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو جو دوست اقبال شناسی کے حوالے سے شوق رکھتے ہیں، اقبالیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اقبال شناسی کے حوالے سے انشاءاللہ اب جو ہے یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے لیکچر وائز، جس کا آج یہ پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم دو تین اشعار کو ڈسکس کریں گے، اس کی تشریح وغیرہ بھی کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی فائدہ ہوگا جی۔ السلام علیکم۔ میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ مطلب یہ شعر اقبال کی مخصوص فکر کا حامل ہے۔ فرماتے ہیں جو حقیقی درویش ہوتا ہے وہ اپنی بے نیازی کے طفیل سکندر جیسے بادشاہ کی شان و شوکت کو خاطر میں نہیں لاتا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رعایا سے خراج حاصل کر کے، یعنی رعایا سے ٹیکس وصول کر کے جو بادشاہ اپنا خزانہ بھرتے ہیں ان کی بادشاہی کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ مراد یہ کہ ایسا حکمران تو ضرور رعایا کا محتاج ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ممالک اور جو جمہوریت کے علمبردار ہیں وہاں پر جو ٹیکس کا نظام ہے وہ ٹیکسوں کی بھرمار کر کے عوام پر بوجھ ڈالتے ہیں، یعنی بادشاہ جو ہیں وہ عوام پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان کا بھی یہ حال دیکھ لیں کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہے، ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، جبکہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں، جو اچھے حکمران وہ ہوتے ہیں جو ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جس سے عوام پر بوجھ کم سے کم پڑتا ہے۔ وہ اس قسم کے ادارے بناتے ہیں، اس قسم کے روزگار کے وسائل بناتے ہیں، اس قسم کی پالیسیاں بناتے ہیں کہ عوام کو وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں عوام کے لیے، اور وہ جو خزانہ ہے وہ دوسرے جو ہیں ان کے اپنے وسائل اس قسم کے بناتے ہیں کہ وہ خزانہ بھرتے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اقبال کہ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، یعنی وہ بادشاہت، وہ حکمرانی جو خود ٹیکس لے کے چلتی ہو، تو ایسی حکمرانی سے کیا فائدہ۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدیں، مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدیں، مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفر کی ایک جامع تعریف علامہ نے اپنے اس شعر میں بیان کر دی ہے کہ جو شخص خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر غیر از خدا کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، حقیقتاً وہی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اپنی جو ضروریات ہیں، اپنی جو خواہشات کے جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک ہم دوڑتے ہیں، یعنی ہم رازق کو چھوڑ کر رزق کی تلاش میں صبح سے لے کر شام تک بھٹکتے پھرتے ہیں، اور رازق کا ہمیں پتہ ہی نہیں، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا رازق ہے، مالک ہے، وہی ہمارے تمام
کام و عمل تمام مشکلات کا جو ہے وہ کارساز ہے، جبکہ بدقسمتی سے ہم نے رازق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر مختلف ہم نے جو خواہشات اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں، صبح سے لے کر شام تک انہی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ بتوں سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جو بت ہندو لوگ بناتے ہیں پھر ان کو پوجا کرتے ہیں، جبکہ یہ خواہشات کے جو بت ہیں کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، یا میں نے یہ چیز بنانی ہے، میں نے محل بنانے ہیں، میں نے کار بنگلے کوٹھیاں بنانی ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک انہی کے پیچھے انہی کا طواف کرتا رہتا ہے، تو اصل میں یہ بھی ہمارے ایک بت ہیں جو ہمیں خدا سے دور کیے ہوئے ہیں۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ خواجگی سرداری یا حکمرانی کو کہتے ہیں، بندہ پروری غلام سے حسن سلوک۔ مطلب یہ ہے کہ حالات نے بدقسمتی سے ایسے لوگوں کو اقتدار عطا کیا ہے جو اس حقیقت سے بھی آگاہ نہیں کہ حقوق العباد کس شے کا نام ہے۔ پچھلے شعر میں جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، یعنی ایسے حکمران جو خود پبلک کے عوام کے ٹیکسوں پر پلتے ہیں، انہیں کیا پتہ عوام کی مشکلات کا، اپنی رعایا کی مشکلات کا۔ وہ تو صبح سے لے کر شام تک اس قسم کی پالیسیاں بناتے ہیں جس سے عوام پر بوجھ پڑتا ہے، عوام جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ رعایا کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا جاتا ہے، رعایا پر کیا ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ اصل بادشاہ تو وہ ہوتا ہے، اصل حکمران وہ ہوتا ہے، اصل سرداری اس کی ہوتی ہے جو اپنے رعایا کے لیے آسانیاں سے آسان